واشف صاحب سے ملاقات کے لیے آپ نے مشرف صاحب سے بات کی. ہمارے بھائی ہیں سینئر عمران ریاض صاحب, پچھلے 25 سے 30 دنوں سے غائب ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پہ ہیں. تو ان کے لیے بھی سر کوئی کوشش کریں, کم از کم یہ تو پتہ چل جائے وہ کہاں پہ ہیں. آپ اپنے طور پہ ملاقات کریں, ان کے والد صاحب سے ملاقات کریں, کوئی بیچ کا سر راستہ نکالیں. جتنی بھی یوتھ ہے اور جتنے بھی صحافی ہیں وہ آپ کے شکر گزار ہوں گے اس پہ. جی, عمران ریاض صاحب میرے بڑے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, میرے اچھے بڑے دوست ہیں, بلکہ میں تو ان کے گھر کھانا بھی جو ہے کھانے کے لیے بھی گیا ہوں. تو انشاءاللہ کئی چیزیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتی, لیکن بیہائنڈ دا سین جو کچھ ممکن ہے تسلی بخش ہے سر کوئی بات اللہ کوئی, خیر کرے. کیونکہ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں. اللہ خیر اوپر نہایت ہی عزیز بیٹے اور بیٹیوں, السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری قوم کے سامنے, ہمارے ملک کے سامنے بے شمار چیلنج, اور میں ہمیشہ میرا یہ ایک زندگی کا اصول رہا ہے کہ میں مشکل وقت میں کبھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اور میں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی کہا کہ جب محترم بینظیر بھٹو صاحبہ ایگزائل میں تھی اور یہاں پر ضیاء الحق کا ماشاءاللہ تھا, تو اس کے خلاف میں نے پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ پورے یورپ میں ایک تحریک چلائی. پھر بھٹو صاحب کو جب پھانسی کا فیصلہ ہوا, اس کے بھی وقت بھی ہم نے سیو دا بھٹو کمپین جو ہے وہ لانچ کی, اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے. اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ میرا جو کردار ہے, چاہے وہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کشمیر میں ہو رہی ہوں, پیلسٹائن میں ہو رہی ہوں, پاکستان میں ہو رہی ہوں, تو میں نے ہمیشہ انڈیا میں ہو رہی ہوں, ہمیشہ برٹش پارلیمنٹ میں بھی, اور جب پارلیمنٹ کا ممبر نہیں رہا تو میں نے ہمیشہ اس کے لیے اپنی آواز جو ہے وہ اٹھائی. ایک بات جو پاکستان میں سارے لوگ کہتے ہیں اور میرے لیے ایکسپلین کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں جی مسلم لیگ کا گورنر بنا تو ان کے ساتھ میری نہیں بنی, پھر میں اپنا آ گیا نیا پاکستان بنانے تو وہاں پر بھی نہیں بنی. تو ایک بات تو یہ میں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بات کی ہے جب نواز شریف اور شہباز شریف مشکل حالات میں تھے, اور اس وقت پرویز مشرف کا طوطی بولتا تھا, تو جب ٹیک اوور ہوا تھا تو میں پہلا شخص تھا جو برطانیہ سے آ کر نواز شریف کو ملا. تو جب میری پرویز مشرف صاحب سے ریکویسٹ میں کر رہا تھا تو ہی واز ویری ریلکٹنٹ کہ مجھے الاؤ کرے کہ اس کو میں ملوں. تو میں نے پرویز مشرف سے کہا کہ دیکھیں میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ میں جا کے پھر اگر بولوں گا پارلیمنٹ میں وہاں تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, لیکن جو بھی بات ہوگی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کانفیڈینشیل میٹنگ ہوگی, کیوں ملنا چاہتے ہیں. میں پھر ہنس کے گیا, میں کہا جی میں ملنا چاہتا کہ ہیومن رائٹس کی کسی وائلیشن تو نہیں کر رہے. تو بعد میں بہرحال اپنے جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے جنرل عزیز صاحب, میرے بیٹھے ہوئی, اس کا فون آ گیا, تو وہ میرا کشمیر کے حوالے سے واقف تھے, تو انہوں نے پھر مجھے الاؤ کیا. میں نواز شریف کو میرا پھر اس ایگزائل میں جب تھے تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہم جو ہے کوشش کی, کھڑے رہے. تو پھر نواز شریف کو اس وقت چھیڑا جب وہ پیک میں تھا, وہ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو پھر جتنا بھی میں مطلب جو بھی حالات ہیں تحریک انصاف کے یا عمران خان صاحب کے, یقین مانے کہ لوگ ہوں گے خوش, لیکن میں خوش نہیں ہوں. کسی بھی جب بندہ انڈر پریشر ہوتا ہے تو اس پہ کبھی خوشی نہیں منانی چاہیے. اس واسطے کو پانی کہاوت ہے کہ دشمن مرے دی خوشی نہ کریے, سجنا نے بھی مر جانا ہے. تو میں 9 تاریخ کو پہلو تک
ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 3-4 दिन में PDF की PDM की भी तरफ जा गई, ठीक है। इसलिए कि देखें हमारा अगर उसने किया होगा, अगर तफ्तीश होनी चाहिए, अगर उसने किया सफ़र करना चाहिए, लेकिन उसके 82 साल वालिद को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे तल्कात फिर क्या करूँ, खराब हो जाते हैं हर एक के साथ। लेकिन एक मैं आपको बता दूँ, मेरे तल्का सबसे ख़राब हो, पूरी दुनिया से ख़राब है, लेकिन असूल की बुनियाद पे मैं अपनी बात करता हूँ। ये कभी नहीं होगा कि मैं किसी लेवल पे भी किसी भी इशू पे कंप्रोमाइज़ करूँ। नदीम अफजल चंद साहब के बाद नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हमें जो जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की अफवाज पे, कोर्ट कमांडर पे हमला, वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा उतार के उसको पाँव से रौंदा गया, और फिर जिस तरीके से फौजियों के साथ डंडे जीपों में जा रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। और जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिले, लेकिन जो ज़िम्मेदार नहीं हैं उनको सज़ा जो है वो नहीं मिलना चाहिए, कोई भी इनोसेंट पर्सन। और मैं इन लोगों से भी कहता हूँ, खान साहब से भी कहता हूँ, पार्टी के लीडरों से भी कहता हूँ, देखें पहले तो जो नैब के कानून थे वो काले कानून थे कि आप किसी को पकड़ लो 2 साल कन्विक्शन के बगैर आप रख लो, कोई लिमिट नहीं थी। हालांकि अब मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत कम कर दिया। मेरे ख्याल में मेरी प्रपोजल थी कि 60 डेज से ज़्यादा किसी को भी वाइट कॉलर जो क्राइम है ना, इसको एस्टेब्लिश करना, प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। देख लें, हम सबको पता है कि पाकिस्तान में चोरी होती है, हमको सबको पता है कि उन्होंने अक्सरियत जो है उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, हमको सब पता है कि ये जब ये ठेके देते हैं, तो जब मैं पुराने पाकिस्तान में आया था उससे 10-15% था कमीशन, गुजरात के पाकिस्तान में, नए पाकिस्तान में 50% तक पहुँच, आधा पैसा बड़े हैवी हार्ट में कर, आधा पैसा लोगों की जेबों में जाता है और आधा पैसा जो है वो सबको पे करूँ, फिर क्या पुल बनेगी, क्या सकते हैं। लेकिन किसी को सजा नहीं होती, इसलिए कि आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो फसूदा है। आपकी इन्वेस्टिगेशन इस पुलिस ने करनी है कि जो कत्ल में बेगुनाह को पैसे लेके गुनाहगार लिख देते हैं, गुनाहगार को पैसे लेके वो लिख देते हैं बेगुनाह, ये करेगी। तो इसलिए हमें जो सबसे बड़ी ज़रूरी बात है हमारे मुल्क के लिए कि हमें यहाँ पर अदल व इंसाफ का निज़ाम लेके आना है, और उसके लिए पुलिस रिफॉर्म लेके आना है। उसके लिए हमें प्रोसिक्यूशन कोई नाम की चीज़ नहीं है। बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में अगर कोई जुर्म होता है तो फिर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है उसको कैफे करदार तक पहुँचाने। अगर मुद्दई चाहे भी माफ़ करना तो स्टेट माफ़ नहीं करती, वो कहते नहीं जुर्म किया है सज़ा मिलेगी, लेकिन यहाँ किसी को सज़ा नहीं। लोग बेचारे 6-6 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती होती है, 8-8 साल के बच्चों के साथ ज्यादती होती है। यकीन माने मैं